معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ امیر حمزہ اور بہمن کا مقابلہ۔ غرض بہمن نے پھر دوسرا گرز مارا کہ امیر نے اس کا گرز سر کی اوپر سے روکا اور کہا، اے بہمن، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ بہمن نے پھر تیسرا گرز جتنا کہ زور خدا نے اسے دیا تھا مارا۔ امیر نے اسے بھی روکا لیکن ہر بن منہ سے پسینہ ٹپکا۔ بعد ازاں امیر نے گرز سام ہی نریما کا ہاتھ میں اٹھ لے لیا اور خدا کا نام زبان پر لائے اور گھوڑا دوڑا کر بہمن کی ڈھال پر ایسا مارا کہ اس کی مار سے گھوڑے کے پاؤں ٹوٹ گئے اور بہمن خاک پر گرا اور تلوار کھینچ کر اشکر کے قتل کرنے کو دوڑا۔ امیر و شابی سے اترے اور اشکر کو پسے پشت کیا۔ بعد ازاں دونوں میں گرزہ گرز کی ایسی جنگ ہوئی کہ آفتاب آسمان میں جا چھپا۔ پھر بہمن نے گرز زمین پر پھینک کر اور تلوار سے حملہ کیا۔ امیر نے اس کی تلوار ڈھال پر روکی اور ڈھال ایسی پھرائی کہ تلوار ٹوٹ گئی اور قبضہ زمین پر گرا اور عمرو بن امیہ نے دوڑ کر قبضہ اٹھایا اور زنبیل میں ڈال لیا۔ بہمن نے کہا، اے عمرو، اس قبضے پر 1,00,000 دینار صرف ہوئے ہیں، تو مفت میں کہاں لے جاتا ہے؟ عمرو نے کہا، جو چیز میدان میں گرے وہ میرا مال ہے۔ بہمن نے کہا، اے حمزہ، یہ کیا کہتا ہے؟ امیر نے فرمایا کہ یہ یوں ہی لے جاتا ہے اور اس سے کوئی نہیں لے سکتا۔ بہمن نے کچھ نہ کہا اور دوسری تلوار نکال کر امیر کے سر پر چلائی۔ امیر نے سر کے جھٹکے سے وہ تلوار بھی توڑ دی اور بہمن نے وہ قبضہ اپنے ترکش میں ڈالا۔ تب عمرو بولا کہ یہ میرا حق ہے، تو ترکش میں کیوں ڈالتا ہے؟ بہمن نے کہا کہ ایک تجھے کافی ہے۔ تب عمرو نے ہاتھ اٹھا کر قبضے پر مارا۔ امیر نے کہا، اے عمرو، ایسا نہ کرو۔ تب بہمن نے کہا، کیوں نادانی کرتا ہے؟ عمرو چپ ہو رہا۔ پھر بہمن نے ہاتھ اٹھا کر نیزہ لیا اور پھرا کر امیر کے سینے پر مارا تو امیر نے ہاتھ بڑھا کر نیزہ پکڑا اور زور سے بہمن کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس کا پھل توڑ کر پھرا کر کمر میں ایسا مارا کہ وہ 2 ٹکڑے ہوا۔ بہمن زمین پر سے نہیں گرا مگر سانپ کی مانند پیچ و تاب کھا کر ہاتھ کو اوپر ڈالا اور دونوں پہلوان آپس میں زور کرنے لگے۔ تب دونوں گھوڑوں نے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور پھر دونوں پیادہ ہوئے اور زور کرتے رہے یہاں تک کہ رات ہوئی۔ تب بہمن نے کہا کہ امیر پھرتے ہیں اور امیر نے فرمایا، جو تیری خوشی۔ بہمن نے کھانا اور شراب وہیں منگائی کہ کھا کر لڑیں گے اور قسمت آزمائی کریں گے۔ القصہ دونوں کھانے پر بیٹھے اور کھانا کھایا اور شراب پی کر تھوڑی دیر سو رہے۔ جب اٹھے تو پھر زور کرنے لگے۔ اس طرح بہمن اور امیر کے درمیان 13 رات دن عظیم جنگ ہوئی اور بہمن تنہا یاران حمزہ سے 40 روز پیشتر لڑتا رہا تھا۔ 14ویں رات امیر نے کہا کہ اے بہمن، جتنا کہ زور رکھتے تھے تمام خرچ کر چکے تھے اور 1 روز باقی ہے کہ میں کھڑا رہتا ہوں تو دور کے، اور تو کھڑا رہ، میں زور کرتا ہوں۔ بہمن نے کہا، زور کسے کہتے ہیں؟ امیر نے فرمایا، تجھے معلوم نہیں؟ بہمن ہنسا اور کہا، اے حمزہ، بول، کیا بولتا ہے یا پھر آزماتا ہے؟ کیونکہ جب ہم چھوٹے سے تھے تو بڑی بڑی جھاڑیوں کو ہاتھ ڈال کر جڑ سے اکھاڑ لیتے تھے، کیا ان سے بھی زیادہ ہے؟ امیر نے کہا، بس شتابی رہ کہ خدا کا جو حکم ہوگا سو ہوگا۔ بس بہمن نے امیر کی پیٹی پر ہاتھ ڈالا اور ایسا زور کیا کہ بہمن کی 10 انگلیوں سے خون کے قطرے ٹپکے اور ناک سے بھی خون جاری ہوا۔ تب بہمن نے ہاتھ جوڑ دیے۔ پھر امیر نے اس کی پیٹی پکڑی اور خوب ہلایا۔ بہمن نے کہا، کیا ہلاتے ہو؟ امیر نے کہا کہ تجھے ہلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نعرہ مارا تو عمرو نے ٹوپی ہوا پر اچھالی اور امیر کے لشکر کے لوگ ہوشیار ہو گئے اور ہاتھ موزوں پر ڈال کر روئی نکال اور اپنے اپنے گھوڑوں کے کانوں میں ڈالی۔ تب امیر نے نعرہ کیا، زمین و زماں کے اور کوہ پہما کے جنبش میں آئے۔ غرض اسی وقت امیر نے بہمن کو اٹھایا اور پہلے زور میں تابہ کمر اور دوسرے میں سر سے بلند کر کے ایسا پھرایا کہ دونوں لشکر نے آفرین کہی۔ تب بہمن کو زمین پر پچھاڑا اور عمرو نے دوڑ کر ہلکا کمند کمر میں باندھا۔ بہمن کی سپاہ نے چاہا کہ یک بارگی حملہ کریں مگر بہمن نے اشارے سے منع کیا کہ کوئی نہ آئے۔ القصہ طبلِ باز گشت بجایا اور اپنے دولت خانہ میں آئے اور پہلوانی کرسی پر بیٹھے اور بہمن کو بلایا اور کہا، اے بہمن،
میں نے تجھے کیسے پکڑا؟ بہمن نے کہا کہ جس طرح مرد مردوں کو پکڑتے ہیں۔ امیر نے کہا کہ اب بول خدا ایک ہے اور دین ابراہیم خلیل اللہ برحق ہے۔ بہمن نے کہا اے جہانگیر، اس سے بولوں گا کہ باقی عمر ہلکا بگوش رہوں گا کہ اگر نوشیروان اور زپین اور اس کے ساتھ کے دوسرے بادشاہوں کی جان بخشی جائے۔ امیر نے فرمایا کہ اگر نوشیروان اور زپین معافی مانگ لیں گے تو جان بخشوں گا، اور اگر نہ مانگی تو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ بس اے بہمن، اسی شرط انہیں جلد لاؤ۔ تب بہمن نے بند کھولے اور امیر نے اپنے ہاتھ سے خلعت پہنایا۔ بہمن نے تسلیمات بجا لا کر قصد نوشیروان کا کیا تو نوشیروان اور دوسرے بادشاہوں نے مشورہ کیا کہ اگر بہمن کے کہنے پر معافی نہ مانگی تو کام مشکل ہے، کیونکہ یہ زمین کوہستانی ہے اور بغیر رضامندی کوہستانیوں کے یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تب نوشیروان اور زپین دوسرے بادشاہوں سمیت سوار ہوئے اور امیر کے دولت خانے پر آئے۔ جب امیر نے نوشیروان کے آنے کی خبر سنی تو جلدی سے باہر آئے اور نوشیروان کے قدم چومے۔ نوشیروان نے امیر کا سر اٹھایا اور گلے سے لگایا۔ پھر زپین دوڑا اور امیر کے قدم بوس ہوا۔ امیر نے اس کا سر اٹھایا۔ پھر بگتک اور تمام بادشاہوں کو امیر نے سرفراز کیا اور باقی سب کافر امیر کے پاؤں پر گرے۔ بعد ازاں بہمن نے دست بدست عرض کی کہ اے امیر فرمائیے اب کیا حکم ہے؟ غرض کے تمام دیگر لوگوں کے نوشیروان نے معافی مانگی۔ بس امیر نے حکم دیا کہ نوبت خوشی کی بجائیں اور جشن عیش خوشی کی مجلس آراستہ کریں۔ سب ہیڈنگ شداد کا مکہ پر حملہ۔ اب امیر نے نوشیروان کو بما بہمن کے معاف کیا اور جشن کرتے رہے۔ ایک روز عمر مادی نے کہا کہ اے جہانگیر، کوہستان میں چارہ ختم ہوا۔ امیر نے فرمایا کہ زپین کاؤس کے حصار میں گھاس خوب ہے، صبح کو چلو۔ نوشیروان نے کہا کہ اے امیر، میں بہت ضعیف ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ باقی عمر فراغت سے رہوں اور اپنا تخت اور تاج و مال اور متاع اور اپنی رضا و رغبت سے نواسے کو دوں، مگر بزرگ عمر کو ہمراہ لیے جاتا ہوں، کیونکہ مدائن بزرگوں کی جگہ ہے، وہاں جا کر رہتا ہوں۔ امیر نے فرمایا کہ بادشاہ کو اختیار ہے کہ میں کسی امر میں مانع نہیں ہوں۔ دوسرے زپین اور بختہ کو بہمن اور لشکر کاؤس اور نوشیروان کو بما بزرگ عمر مدائن کو روانہ کیا۔ غرض بما قطع منزل کتنے دنوں میں یہ تمام اپنے اپنے دولت خانوں میں پہنچے اور فراغت سے رہنے لگے۔ امیر خود بھی کاؤس میں پہنچ کر رہتے تھے۔ ایک روز مکہ معظمہ سے قاصد آیا اور امیر کو خواجہ عبد المطلب کا خط دیا۔ امیر نے خط لے کر آنکھوں پر رکھا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے فرزند ارجمن، بجان دل پیوند، شیر شجاعت، شہ سوار، زمار شہادت، امیر حمزہ زادہ، عمرو شجاعت، خواجہ عبد المطلب کی ضرب سے بعد دعائے ترقی، عمر و دولت اور شجاعت معلوم ہو کہ ہم سب یہاں خدا کے فضل سے بخیر ہیں اور خیریت اس شجاع شعر کی درگاہ پروردگار سے مطلوب۔ یہاں کی حقیقت تمہارے دل شجاعت منزل کو معلوم ہو کہ جب سے خلاق جہاں آفرین نے اس شجاع شعلہ کو پیدا کیا ہے، تب سے کسی حاسد نے قصد مکہ کا نہیں کیا تھا۔ اب ان ایام میں شداد و ابو عمر حبشی بادشاہ حبش بختک کے کہنے سے برسرے پرخاش ہے، تم جلد آؤ اور دشمنوں کو قبضے میں کرو تو بہتر، ورنہ ہم سب ان دشمنوں کے اسیر ہوں گے۔ القصہ جب امیر نے تمام خط کا مطالعہ فرمایا تو غصے سے کاغذ عمر کے ہاتھ میں دیا اور یاروں سے فرمایا کہ مجھے والدین کے دیدار کا شوق غالب ہوا ہے، اگر تمہاری رضامندی ہو تو جاؤں اور تھوڑے دنوں میں واپس آؤں گا۔ سب یاروں نے عرض کیا کہ جانا چاہیے۔ امیر نے فرمایا کہ اے بہمن، تو میری کرسی پر بیٹھ اور میرے فرزندوں کو اپنا جان۔ بہمن نے سر زمین پر رکھا اور عرض کی کہ اے جہانگیر، اس غلام کی مقدور ہے کہ مختوم کی کرسی پر بیٹھے اور آپ کے فرزندوں کو اپنا نہ جانے، کیونکہ آپ کے جو 2 فرزند ہیں وہ میرے صاحبزادے ہیں۔ تب امیر نے فرمایا تجھے کیا، جو میں کہتا ہوں وہ عمل میں لا۔ پس یہ سن کر چپ ہو گیا اور دم نہ مارا۔ القصہ امیر بہمن کو کرسی پر بٹھا کر آپ عمرو بن امیہ کو ہمراہ لے کر یاروں اور فرزندوں کو چھوڑا اور مہر نگار کو دلاسا و دلیری دے کر مکہ کو روانہ ہوئے۔
اور بعد قطع منازل و طے مراحل مکہ مکرمہ میں پہنچے اور عمرو کو فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تب عمرو نے عرض کیا کہ امیر اشکر کو یہاں جنگل میں چھوڑ کر حبشی کے لشکر میں جانا چاہیے، آگے جو مصلحت آپ کی ہو ویسا کرو۔ تب امیر نے اشکر کو کہا کہ جب میں نعرہ کروں تب جلدی آنا۔ یہ فرما کر آپ تنہا حبشی کے لشکر میں گئے۔ راہ میں دیکھا کہ بازی گروں کا گروہ حبشی کی طرف جا رہا ہے۔ تب عمرو بولے، اے بازیگر، ہم بھی تمہارے ہمراہ ہیں، اگر آپ اپنے گروہ میں شامل کرو، جو حصہ ہم کو ملے گا سو وہ بھی ہم تم کو دیں گے۔ غرض ان بازیگروں نے یہ سن کر ان کو اپنے میں شامل کر لیا۔ تب عمرو نے ایک ڈھول گلے میں ڈال کر امیر سے کہا کہ جب میں بولوں گا اے فولاد پہلوان آ تب آنا۔ یہ کہہ کر کہ حبشی کے لشکر میں آئے اور بازیگر کا تماشا شروع کیا۔ چنانچہ جو زنگی اوپر ہوتا عمرو اڑ کر اس کے سر پر سر رکھ کر پاؤں اوپر کر کے ناچتا تھا۔ تب دربانوں نے شداد کو بازیگر کی حقیقت سنائی اور شداد تخت پر آ بیٹھا اور تمام دیکھتا رہا اور ہر ایک باری میں تازہ انعام دیتا تھا۔ جب عمرو نے دیکھا کہ اب شداد اٹھے گا، آگے جا کر آداب بجا لایا اور بولا کہ اے بادشاہ، میرا ایک غلام بہت قوی ہیکل ہے، اور کہا نہیں مانتا، مجھے بہت ستاتا ہے، اگر تو اسے آداب سکھائے گا اور میرے حوالے کرے گا تو بہت خوب ہوگا۔ تب شداد نے کہا کہ غلام کو بلاؤ۔ تب عمرو نے پکارا کہ اے فولاد آگے آؤ۔ امیر آئے اور ڈھول زمین پر رکھ کر عمرو کے برابر کھڑے۔ تب شداد نے کہا کہ اے بازیگر کے غلام، تو اپنے آقا کو ستاتا کیوں ہے؟ تب امیر نے کہا اے حرام زادے، تو غلام، تیرا باپ غلام، تو مجھے غلام کہتا ہے۔ شداد غصے میں آیا اور ایک زنگی نو عمر پہلوان کو کہا کہ اس غلام کا سر کاٹ لے۔ تو زنگی تلوار کھینچ کر امیر کے پاس آیا۔ امیر نے اس کا ہاتھ اونچا پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر ایسا مکہ مارا کہ وہ مر گیا۔ القصہ امیر نے 40 زنگی اجل رسیدہ کو مردار کیا۔ تب تو شداد آپ تلوار لے کر امیر کے سر پر دوڑا اور امیر کو مارنا چاہا۔ امیر نے ایک ہاتھ سے تلوار پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا کمر بند پکڑ کر نعرہ مارا اور زمین سے اٹھایا اور سر سے بلند کر کے زمین پر پچھاڑا اور اس کے سینے پر بیٹھے اور کہا تو نہیں جانتا کہ میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں۔ جب امیر کا نام شداد کے لشکریوں نے سنا تو بھاگنے لگے۔ تب شداد نے کہا اے امیر، میں نوشیروان کے کہنے پر آیا ہوں، اب مجھے چھوڑ دو۔ امیر نے کہا کہ میں ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ غرض اس نے معافی مانگی اور امیر اس کے سینے سے اترے اور کھڑے ہو کر شداد کو گلے لگایا اور امیر نے تمام عربوں کو خلعت دے کر سرفراز فرمایا۔ پھر بما شداد شہر میں آئے اور شداد سے فرمایا کہ قلعہ مکہ درست کرو۔ یہ کہہ کر امیر، آپ اور عمرو والدین کی خدمت میں رہنے لگے اور بعد قدم بوسی کے تھوڑے دنوں میں رخصت چاہی۔